नाज़रीन, मिस्र से मेगा ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मिस्री फौज पैराग्लाइडिंग की वॉर ड्रिल जो है वो इस वक्त कर रही है। साथ हमास के हवाले से बड़ी खबर यह है कि हमास हजारों फाइटर्स दोबारा से भर्ती कर रही है और जंग के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। साथ यमन से भी रिपोर्ट जारी हो गई हैं। यमन के हवाले से बताया जा रहा है कि यमन हाई अलर्ट है और इजराइल पर हमला करने के लिए किसी भी वक्त तैयार बैठा हुआ है, किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और साथ जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट इजराइल है वो किस तरह कोलैप्स की तरफ जा रहा है। प्रोजेक्ट इजराइल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर जो आर्मी बनाई गई थी, जिसको एक नाकाबिले तस्खीर आर्मी कहा जाता है, जिसको मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर आर्मी कहा जाता है, जिसको कोई हरा नहीं सकता है, नाकाबिले तस्खीर आर्मी, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो भी खड्डे में चले गए, वो भी जाया हो गए क्योंकि अब जो इजरायली आर्मी है वो इस प्रोजेक्ट इजराइल का दिफा करने में नाकाम हो चुकी है। ये अब बकायदा रिपोर्ट्स जो है वो शाया होना शुरू हो गई हैं इजराइल के अंदर भी और बाहर भी, वेस्ट के अंदर भी, कि प्रोजेक्ट इजराइल जो है वो अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। गैर मामूली इस वक्त तफसीलात आ रही हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज नाज़रीन करते हैं। देखें, जहां गजा को रीबिल्ड करने के हवाले से और सीज फायर को कंटिन्यू रखने के हवाले से एफर्ट्स हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें की जा रही हैं, लेकिन वहीं पर नाज़रीन सब जानते हैं कि जब नेतन्याहू मौजूद है तो वो अपने शैतानी मंसूबे जो है वो जारी रखेगा। जंग को दोबारा छेड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। तो किसी भी ऐसे सिनेरियो से, किसी भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए, मिसाल के तौर पे गजा में दोबारा से जंग के पेश नज़र इस वक्त बड़ी तैयारियां जंग की हो रही हैं, रेजिस्टेंस में भी और अरब कंट्रीज के अंदर भी। अभी मिस्र से बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है और वीडियोस भी सामने आ रही है, बतौर सबूत वीडियोस भी सामने आ रही है। हमें पता है कि सिनाई के अंदर एक बड़ी तैयारी हो रही है, हजारों सैकड़ों टैंक्स और मिलिट्री वहां पर डिप्लॉय की जा रही है। रफा के करीब भी जो मिस्री टैंक्स है वो देखे गए हैं। तो अभी वहां से नई रिपोर्ट ये जारी हुई है कि जो मिस्री फौज है वो पैराग्लाइडिंग की जो वॉर ड्रिल्स हैं वो कर रही है। जस्ट लाइक हमास जब 7 अक्टूबर को इसराइल के अंदर गजा से दाखिल हुई थी ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन के अंदर, तो वो पैराग्लाइडिंग ही के जरिए दाखिल हुए थे। तो मिस्री फौज भी उसी तरह की जो वॉर ड्रिल्स हैं वो कर रही है। ये अभी ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है। लुक्स लाइक इजिप्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर एन इनकरियन इनटू इजराइल इंक्लूडिंग यूजिंग पैराग्लाइडर्स लाइक द पैलेस्टीनियंस। ये वीडियोस भी जारी हो गई हैं और सबूत भी सामने आ गया है कि पैराग्लाइडिंग के जरिए मतलब वो हर एक सिनेरियो की जो है इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली ये तमाम मुल्क जो हैं, देखें, ये जो प्लान तैयार कर रहे हैं रिबिल्डिंग का, जो एफर्ट्स कर रहे हैं सीज फायर को कंटिन्यू रखने के हवाले से, ये इस बात को भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। और देखें, ये जो फेजेस बताए जा रहे हैं, दूसरा फेज, तीसरा फेज और फिर आगे का जो फेज रिकंस्ट्रक्शन का है जो कई सालों का है, तो अभी ये वाले जो फेज हैं रिकंस्ट्रक्शन से पहले वाले, तो ये तो मई तक चलने हैं। अच्छा, मई के बाद आगे 5 महीने रह जाएंगे इलेक्शंस के अंदर इजराइल में, तो नेतन्याहू किधर जाएगा? नेतन्याहू क्या चुप करके बैठा रहेगा? पहले मई तक, ऊपर इलेक्शंस आ जाएंगे। तो नेतन्याहू तो इसमें खामोश बैठने वाला नहीं है, वो आखिरी हद तक जंग छेड़ने के लिए जाएगा क्योंकि उसका सर्वाइवल, उसकी बका। देखें, वो अगर आज हुकूमत उसकी खत्म होती है तो वो अगले दिन जेल में होगा और उसके बाद तख्तादार के ऊपर होगा। तो अपने सर्वाइवल के लिए सब ये जानते हैं कि नेतन्याहू कोशिश करेगा जंग दोबारा छेड़ने की। और फिर आप देखिए, अमेरिका में इस वक्त सदर कौन है? ट्रंप है। तो क्या ट्रंप के ऊपर किसी किस्म का ट्रस्ट किया जा सकता है? जो सुबह कोई और बात करते हैं, शाम को कोई और बात करते हैं। और फिर अगर आप देखें तो जो यूक्रेन की जंग है वो अभी तक रुकी तो नहीं है, ठीक है, उसमें एफर्ट शुरू हो गई है, प्रोसेस शुरू हो गया है, निगोशिएशंस का आगाज हो गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यूरोप उससे वो कह रहा है कि हम तो इसको मानते नहीं है और यूक्रेन कह रहा है कि हम इसको मानते नहीं है। तो अभी यूक्रेन की जंग कौन सा रुक गई है? और फिर अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि कितना अच्छा माहौल बना हुआ है। ग्लोबल पावर्स इस्लामी दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, एंगेजमेंट कर रही हैं, इस्लामी ममालिक में बैठकर दुनिया के फैसले हो रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये जो सारा दोस्ती, फ्रेंडशिप, अच्छा माहौल और इंटरनेशनल क्राइसिस को हल करना, ठीक है, अमन की बात होना, ये तो फिर अल्टीमेटली आगे ईरान के साथ इंगेजमेंट की तरफ भी मामला लेकर जाएगा। अगर रशिया के साथ दोस्ती हो रही है तो फिर रशिया ने तो कहा है कि ईरान के साथ तो पार्टनरशिप हो चुकी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और वो पीछे हटने वाले, कल उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम तो न्यूक्लियर में हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो एक अच्छा सा माहौल बन रहा है, ये लीड करेगा टुवर्ड्स इंगेजमेंट विद ईरान एंड अदर कंट्रीज। सैंक्शंस के अंदर कोई रिलीफ आ सकता है। तो
مجھے بتائیے کیا اس سارے ماحول کو کہ اسلامی دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، اسلامی دنیا میں بیٹھ کر گلوبل پاورز دنیا کے فیصلے کر رہی ہیں اور یہ لیڈنگ ٹورڈز ایران انگیجمنٹ، کیا یہ اسرائیل کو کسی طور پر قبول ہوگا؟ اسرائیل کو یہ کیا کسی طور پر بات پسند ہے؟ بے شک امریکہ ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کسی کے اتحادی نہیں ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، یہ کسی کے، یہ امریکہ کے بھی اتحادی نہیں ہے۔ تو یہ اس ماحول کو کیسے پسند کریں گے مجھے بتائیے؟ تو اس کو توڑنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے وہ بہت ساری سازشیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس بات کا ہر ایک کو ادراک ہے۔ یہ ان کو کیسے قبول ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے اندر اس طرح کا ماحول بن جائے، ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ میں اس طرح کا جو ہے وہ امن، شانتی اور سکون ہو جائے، تو یہ ان کو کسی طور پر قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں اگر یہ تمام پاورز، ایک بات نوٹ کریں، اگر یہ تمام پاورز ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں تو پھر وہ ڈسکس کریں گی نا کہ جب ہم نے آپس میں نہیں لڑنا، جب ہم نے خود جنگ کاز نہیں کرنی، تو پھر ایک جو غزہ کا کرائسس ہے، جو فلسطین کا کرائسس ہے، پھر اس کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر فلسطین کا کرائسس اٹھے گا تو چین اور روس کہیں گے کہ ہمیں بھی پوزیشن لینا پڑے گی، ہمیں بھی ایران کے ساتھ جا کر پوزیشن لینا پڑے گی، تو پھر ہم آپس میں آمنے سامنے آ جائیں گے۔ تو جب وہ باقی کرائسس کو حل کرنے کے لیے ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں گے، یعنی رشیا، چائنا اور امریکہ بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل کے اوپر، تو وہ ڈیفینیٹلی، ابھی چائنا کی کل سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے کہ فلسطینی ریاست سے نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے، بالکل 2 ٹوک پوزیشن ہے، یہی ماسکو کی پوزیشن ہے، اور دونوں اس وقت اتحادی ہیں ایران کے۔ تو ایران جنگ میں جائے گا تو رشیا، چائنا کو پوزیشن لینا پڑے گی نا، تو وہاں پر بیٹھ کر یہی بات ہوگی کہ پھر اس مسئلے کو بھی حل کر دیں جب ہم باقی مسئلوں کو حل کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ بات اسرائیل کو قبول ہوگی؟ یعنی ان 3 پاورز کا ٹیبل پر بیٹھنا، اس کا آؤٹ پٹ یہ نکلے گا کہ پریشر اسرائیل کے اوپر اور آئے گا۔ امریکہ کہے گا کہ بھائی ہم تو ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، تو ہم کسی ایسی جنگ کو کاز نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے آمنے سامنے آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک فیکٹر ہے، بہت سارے سینیریوز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ والی صورتحال بھی اسرائیل کو کسی طور پر قبول نہیں ہوگی، وہ کچھ ایسا کرنا چاہے گا کہ یہ سارا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ اس وقت جو اسرائیل کا بہت بڑا میڈیا ہے، اس کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حماس اس وقت پوری طرح سے تیاری کر رہی ہے جنگ کی، اور ہزاروں نئے فائٹر جو ہے وہ بھرتی کر رہی ہے۔ اب ذرا پہلے رپورٹ دیکھیے، 4 ہیڈ لائنز دیکھیے۔ حماس از انکریزنگ دا یوز آف ایکسپلوسیو ڈیوائسز and unconventional tactics in preparation for the possibility of return to fighting۔ explosive devices اور غیر روایتی unconventional جو ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، تیاری کی جا رہی ہے، کس لیے؟ ریٹرن ٹو فائٹنگ، دوبارہ سے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے۔ estimate indicate that Hamas is sending people towards border to monitor the army's weak points on the border with Gaza Strip۔ جو غازہ اسٹرپ کا بارڈر ہے وہاں پر رپورٹ کے مطابق ریزسٹنس کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ کون سا پوائنٹ جو ہے وہ ویک پوائنٹ ہے اسرائیلی آرمی کا۔ ڈیٹیلز آف دا نیکسٹ انسٹالمنٹ آف دا ڈیل آر انکلیئر۔ آگے کیا ہوگا اس کے حوالے سے کوئی 100% کلیئرٹی نہیں ہے، بلکہ انسرٹینٹی ہے، ایک انکلیئر صورتحال ہے۔ کچھ ہے کہ اچھا سیکنڈ فیز ہو رہا ہے، پھر تھرڈ فیز ہوگا، لیکن کیا یہ امپلیمنٹ بھی ہوگا؟ تو اس حوالے سے 100% کلیئرٹی نہیں ہے، 100% کانفیڈنس نہیں ہے کہ یہ آگے چلے گا۔ اینڈ دیر آر فیئرس، اور یہ باقاعدہ اس بات کا فیئر ہے کہ سیز فائر کولیپسنگ، اس کے پورے خدشات موجود ہیں، کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے، انسرٹینٹی ہے۔ اسرائیل اوپنلی کہہ رہا ہے، نتنیاہو اوپنلی کہہ رہا ہے کہ حماس کو ہم ختم کریں گے، سموترچ اور یہ سارے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو ہم آکوپائی کریں گے، تو ان کے اوپر کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ ذرا دیکھیے، حماس کنڈکٹڈ اے تھورو اسیسمنٹ آف دا وار، ایک انہوں نے پوری اسیسمنٹ کی ہے جو پچھلے 15-16 مہینوں میں انہوں نے جنگ لڑی ہے اور آگے کی، اینڈ از ورکنگ ٹو ری بلڈ اٹس انفراسٹرکچر اینڈ ریکریوٹ نیو فائٹرز۔ وہ جو اپنا انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ری بلڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ نئے فائٹرز یہ بھی حماس جو اس وقت بھرتی کر رہی ہے۔ تو بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حماس کو یہ حملہ کرنے جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حماس تو کوششیں کر رہی ہے اور باقی مالک بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ سیز فائر کنٹینیو رہے، لیکن اس کے پیرالل چونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابھی کوئی 100% شورٹی نہیں ہے کہ یہ جنگ بند ہی رہے گی اور یہ پرماننٹ سیز فائر کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اپنی تیاری مکمل رکھے ہوئے ہیں، اور تیاری اس لیول کی کہ وہ نئے فائٹرز بھرتی کر رہے ہیں، انٹیلیجنس اسسمنٹس لے رہے ہیں، اور انکنونشنل جو ٹیکٹکس ہیں، مینز ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایکسپلوسیو ڈیوائسز کو کہیں نصب کیا جا رہا ہے،
یہ بھرپور تیاری جو ہے اس وقت کی جا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے وہ سیز فائر جو امریکہ نے کروایا ہے اور نتنیاہو نے سائن کیے ہیں, کیا اس کے اوپر کسی قسم کا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ بتائیے. امریکہ نے کروایا ہے اور نتنیاہو نے کیا ہے, کیا اس بات کے اوپر کسی قسم کا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں کیا جا سکتا. تو پیرالل دو چیزیں چل رہی ہیں, پریپریشن فار دا وار, لیکن ساتھ ریزسٹنس, عرب ممالک, باقی دنیا اس کے اوپر پوری ایفرٹس کر رہی ہے کہ سیز فائر ہی کنٹینیو رہے اور آگے ری بلڈنگ کی طرح معاملہ جائے اور باقی چیزیں ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو میں نے آپ کو سارا سینیریو بتا دیا ہے کہ ان کو مکمل ٹرسٹ نہیں ہے, عرب ممالک کو بھی نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے اس سے اگلی خبر کو کنیکٹ کریے. یمن کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. یمن کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے, اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے, رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اسرائیل پراپر انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہا ہے یمن کے اوپر. اب آپ دیکھیے یمن کے اوپر انٹیلیجنس گیدرنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم نے جنگ دوبارہ چھیڑنی ہے, حماس, حزب اللہ اور ہوتیز کو ختم کرنا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی ایران کی جو اسلامک رجیم ہے, یہ ان کی آئیڈیالوجی. تو یمن کے اوپر انٹیلیجنس گیدرنگ کی جا رہی ہے اور اسرائیل کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ یمن اس حد تک تیار بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہی ہم نے غزہ کے اوپر حملہ کیا, یمن دوبارہ سے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے گا. ذرا دو ہیڈ لائن دیکھیے. انٹیلیجنس گیدرنگ ایفرٹس have been intensified on potential targets in Yemen. یہ اسرائیلی میڈیا بھی بتا رہا ہے اور الجزیرہ بھی بتا رہا ہے کہ جو کاروائیاں ہیں وہ انٹینسیفائی کر دی گئی ہیں یمن کے حوالے سے, کہ ان کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کرنے کے حوالے سے جو ان کی کاروائیاں, جو انٹیلیجنس آپریشنز ہیں, وہ اسرائیل نے انٹینسیفائی کر دی ہیں. If the ceasefire agreement collapse and fighting returns in Gaza, the Houthis may resume their attacks against Israel. اگر دوبارہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے, سیز فائر کولیپس ہو جاتا ہے, تو ہوتیز حملہ کر دیں گے. یہ اسرائیلی اسسمنٹ ہے مکمل طور پر, یہ خود اسرائیل اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے. تو یہ صورتحال ہو گئی. اچھا اب ناظرین آگے چلتے ہیں تو ایک بڑی اسپیشل رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ویری اسپیشل رپورٹ. ہم آپ کے سامنے یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جہاں پر ان کے دھمکیاں ہیں, منصوبے ہیں, ان کی خواہشیں ہیں, گریٹر اسرائیل کی آئیڈیالوجی, منصوبے, سارے معاملات ہیں, لیکن جب ہم آن ریالٹی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں, اور خود اسرائیلی آپ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں اور ویسٹ دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے, پروجیکٹ اسرائیل, اس کو پروجیکٹ کہیے, یہ ایک باقاعدہ پروجیکٹ تھا. جیسے میں نے تفصیلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ جیسے یہ عالمی ادارے بنائے گئے اس آرڈر کو کنٹینیو رکھنے کے لیے, اسی طرح پروجیکٹ اسرائیل بھی اس آرڈر کو کنٹینیو رکھنے کا ایک حصہ تھا. تو پروجیکٹ اسرائیل جو ہے وہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے. یہ اب اتنا لائبلٹی بن چکی ہے, یہ اب اتنا اوور لوڈ ہو چکا ہے, اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بوجھ اٹھایا نہیں جا پا رہا ہے. یہ جہاز اب ہر حوالے سے ڈوب رہا ہے. میں صرف پہلی ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہ ہیرٹس, اسرائیل کا بہت بڑا میڈیا انسٹیٹیوشن, بہت بڑا, تو اس کی رپورٹ ہے. پہلی ہیڈ لائن ذرا آپ دیکھیے. ٹریلینز اسپینٹ آن ہسٹیریکل آرمی انیبل ٹو ڈیفینڈ بارڈرز. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ یہ لایا گیا تھا, اس کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے گئے, ان کو جنگی ہتھیاریں دیے گئے, ان کو جنگی جہاز دیے گئے, ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی گئی, ان کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین ٹینکس, جو بھی آپ نیم کریں, اور یہ سب ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے کتنا خرچہ آیا صرف آرمی کے لیے؟ ٹریلینز آف ڈالرز, بلینز آف ڈالرز کے ہم 1000 بلین کا ایک ٹریلین ہوتا ہے, اور یہاں ٹریلینز ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا دفاع کرنا, اسرائیل کا دفاع کرنا, اسرائیل کو طاقتور رکھنا اور طاقتور رکھ کر ہی اس کو آگے قائم رکھنا, یعنی اس کی ہیجمنی کو مینٹین رکھنا تاکہ یہ قائم رہے. لیکن اب کیا سینیریو بن گیا ہے؟ ہیرٹز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ جو ٹریلینز آف ڈالرز کی آرمی ہے وہ اب انیبل ہو چکی ہے, وہ اب اس قابل نہیں رہی کہ اسرائیل کا دفاع کر سکے. اور سوال یہ ہے کہ کس نے اسرائیلی آرمی کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اب اسرائیل کا دفاع ہی نہیں کر سکتی؟ تو ریزسٹنس نے بنایا ہے نا, ہوتیز نے بنایا ہے, حزب اللہ نے بنایا ہے, حماس نے بنایا ہے. عرب کنٹریز, اسلامی دنیا یہ تو حملہ آور نہیں ہوئی ہے. 7 اکتوبر کو پہلے تو اسرائیلی آرمی کا کچھ اور ہی تاثر تھا. اگر آج یہ خود وہ اس بات کو ایڈمٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اسرائیلی آرمی فارغ ہو چکی ہے, یہ جو ہے نا کہ وہ شام میں داخل ہو گئے اور لیبنان میں ہو گئے, فلانا ہو گئے. اس وقت آپ یاد کریں, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو شام میں داخل ہو رہے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو اوور سٹریچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس طرح آسان نہیں ہوتا کہ یہ آکوپیشن رکھ سکیں, بلکہ جیسے غزہ میں, لیبنان میں ان کو شکست ہو چکی ہے, ان کی آرمی کی ہزاروں کیجوالٹیز ہو چکی ہیں, تو شام میں جانا ان کے لیے الٹا نتیجہ لے کر آئے گا, یہ اوور سٹریچ ہو جائیں گے.
وہ اس بات کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا کامیابی حاصل کی، ہم شام میں چلے گئے، وہ تھوڑے سے چند کلومیٹر جو ہے وہ ہم نے قبضہ کر لیا، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں فارغ ہو چکے، اسرائیلی آرمی اب اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتی ہے۔ اب ذرا آگے رپورٹس دیکھتے جائیے۔ پھر وہ کہتا ہے، یہ اب اسرائیلی جو ہسٹورینز ہیں اور جو اسرائیلی تھنک ٹینکس ہیں ان کی کلیکٹیو رپورٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ دا اسرائیلی آرمی از اے بیڈ اینڈ ہسٹیریکل آرمی which has lost all of its self confidence۔ سب سے بنیادی بات اس نے یہ کی ہے کہ اسرائیلی جو آرمی ہے اس میں اب وہ سیلف کانفیڈنس ہی نہیں بچا ہے کہ ہم اسرائیل کا دفاع کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کتنی بڑی ڈیفیٹ ہے جو ریزسٹنس نے اسرائیل کو دی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں، اور یہ عام جب تک آپ رپورٹس کو فالو نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں ظاہری طور پر تو آپ کے سامنے وہی اسرائیل ہے جو ایک طاقتور ہے، جو ناقابل تسخیر ہے، لیکن دوسرا رخ کیا ہے کہ اس کی بنیادیں پوری طرح سے جڑیں اس کی کاٹی جا چکی ہے اور یہ عمارت بس گرنے کو ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ان کی آرمی اتنی فارغ ہو چکی ہے کہ ان کو اب اس بات کے اوپر اعتماد ہی نہیں رہا کہ ہم اسرائیل کا دفاع کر سکتے ہیں۔ What took place on October 7 was that Israel failed to defend itself and allowed Hamas to score the goals۔ اور اس کا آغاز 7 اکتوبر سے ہوا جب حماس داخل ہوئی اور اس نے اپنے سارے گولز اچیو کیے اور اسرائیلی آرمی دفاع نہیں کر سکی۔ آغاز وہاں سے ہوا۔ Those who believe that doubling combat forces in the IF is needed to confront Hamas and Hezbollah۔ اب اس میں وہ آگے بتاتے ہیں یہ رپورٹ کہ یہاں پر ایک یہ بھی تاثر پایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک سوچ پائی جا رہی ہے ہمارے ہاں، یعنی وہ اسرائیلی بتا رہے ہیں کہ جو آرمی کے نمبرز ہیں وہ ڈبل کر دیے جائیں، اور آگے وہ کہتا ہے کہ نمبرز ڈبل کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اپ گریڈ دیئر پریپیئرنس اینڈ پروفیشنسی، ان کو اپ گریڈ کرو، ٹھیک ہے، اور ان کا جو پروفیشنسی ہے اس کو بڑھاؤ۔ یہ 7 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ بھی 12 لاکھ بھی لے آؤ گے نا، ایکچوئل پوزیشن تو وہی ہے، مائنڈ سیٹ بدل چکا ہے نا کہ ہم اسرائیل کا اب دفاع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا 16 مہینے یہ فوج لڑی ہے اور حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکی، حماس کو ختم نہیں کر سکتی چھوٹے سے علاقے کے اندر، تو پھر جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں تو وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس رپورٹ نے بتایا کہ اسرائیل اپنا ڈیفنس بجٹ $77 بلین کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ برطانیہ سے بھی اوپر چلا جائے گا بجٹ۔ اور پھر وہ بتا رہا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں وہ 1 ٹریلین شیکل کرنے جا رہا ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $100 بلین سے بھی ایکسیڈ کر جائے گا۔ تو وہ اس طرح سے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی اچیو ہونا کچھ نہیں ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، what Israel is doing in Syria, this was a sign, a country that thinks it's permitted to do everything۔ جو کچھ یہ سیریا میں کر رہا ہے یہ اس بات کا سائن ہے، یہ اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیل ایک ایسا کنٹری ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اینڈ آرمی دیٹ تھنکس، لیکن اس کی آرمی وہ ہے it doesn't know how to do anything۔ اوورال شام میں جانا جہاں پر ایک گولی بھی سامنے سے نہیں چلی، اسرائیلی یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم تو ایسی ہیجمونک پار ہیں کہ جو چاہیں کر لیں، حالانکہ ایک گولی بھی آگے سے نہیں چلی ہے۔ اور لیبنان میں جہاں پر ریزسٹنس موجود تھی دیکھیے اسرائیل کا کیا حشر ہوا، اور غزہ میں کیا حشر ہوا۔ اچھا، تو اسرائیل یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کی آرمی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اٹ ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اینی تھنگ، جس کو یہ بھی کوئی بھی چیز کرنے کا ککھ بھی پتہ نہیں ہے، یہ حالت ہو گئی ہے۔ ناؤ the worst of all worlds, detailing how it was also creating motivation for aggression against rather than striving for a diplomatic agreement۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بدترین حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم اب بھی ایگریشن کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اب بھی ہم غزہ، لیبنان، شام کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایگریشن کریں، کہیں پر ایئر سٹرائک کر دی، سیویلینز کو ہٹ کر دیا، ایگریشن کرنے کے اوپر ابھی بھی ہمارا فوکس ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں ایک ڈپلومیٹک ایگریمنٹ کی ضرورت ہے اپنے سروائیول کے لیے۔ اور ذرا یہ بھی ہیڈ لائن دیکھیے اس رپورٹ کی، 58 years of failure to end resistance in the West Bank۔ 58 سال ہو گئے ویسٹ بینک جو ان کے جب سے قبضے میں آیا ہے، اور یہ ویسٹ بینک کے اندر صرف ریزسٹنس ختم نہیں کر سکے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نا جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ بھائی اسرائیل کو 100 سال دے دیے، ریزسٹنس موجود ہے، اسرائیل کا اپارتھائڈ سے آگے نہیں بڑھ سکا، امن قائم نہیں ہو سکا، تو اب بس کر دینی چاہیے بھائی۔ جیسے اب یہ رپورٹ بتا رہی 58 سال ویسٹ بینک جو ٹوٹلی آکوپائڈ ایریا ہے اس سے بھی ریزسٹنس ختم نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں
Israel has controlled the West Bank for 58 years and has not been successful in ending the Palestinian resistance there. फिर उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है have shifted globally, ये आलमी सतह के ऊपर अब बदल चुका है in recent years. यहां पर डिफेंसिव जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्रेसिडेंस ओवर ऑफेंसिव वंस. इसराइल का जो माइंडसेट है वो ऑफेंसिव माइंडसेट है, यानी हमला करना, एक मुक्के के जवाब में 10 मुक्के मार देना, ऑफेंसिव माइंडसेट है. लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ी गलती इसराइल अपनी ईगो के अंदर कर रहा है, वो देखता है कि उसके पास इतने टैंक्स है, उसके पास इतने जंगी चारे हैं जो आगे किसी के पास भी नहीं है. वो देखता है कि जब वो पूरा वेस्ट उसके साथ खड़ा है, दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको दी गई है, तो वो इस ईगो में उसी ऑफेंसिव माइंडसेट के ऊपर खड़ा हुआ है. लेकिन वो ये लिख रहे हैं कि अब रिसेंट ईयर्स के अंदर जो वॉरफेयर है वो इस हद तक बदल गया है कि आपको डिफेंसिव टैक्टिक्स के ऊपर ज्यादा गौर करना पड़ेगा, जो कि इजराइल नहीं कर रहा है. फिर आखिरी जो हेडलाइन है उसमें वो बता रहे हैं कि जो इशू ऑफ कॉस्ट है वो अब इजराइल के लिए अफोर्डेबल नहीं है. शाम में जाना, इसमें आगे वो लिखते हैं वहां पर ऑक्यूपाई करना, उसके लिए आपको कॉस्ट चाहिए. लेबनान वहां से विड्रॉ कर गया है लेकिन कॉस्ट लगी है. वेस्ट बैंक ऑक्यूपाई करने के लिए आपको हर टाइम वो आर्मी चाहिए जो अलर्ट है, देख रही है. और गजा का तो वो कह रहे हैं कि सोचे ही ना कि गजा में आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट आएगी, वैसे तो देखें पहले तो हमास खत्म होगी फिर इजराइल ऑक्यूपाई करेगा, ये उससे अगली बात कर रहे हैं कि अगर हमास खत्म होगी बिलफर्ज और तुम जाते हो गजा को ऑक्यूपाई करने, तुम उसकी कॉस्ट भी नहीं उठा सकते, क्योंकि जो वहां पर हर टाइम मॉनिटर करना मिलियंस ऑफ पीपल को, ये पॉसिबल ही नहीं है. पहले तो हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, उसका जो अगला स्टेप है वो भी पॉसिबल नहीं है. तो इस अंदाज के अंदर अब देखिए, कल ज्यूइश काउंसिल का इजलास हुआ अमेरिका में, तमाम ज्यूइश तंजीमें जमा हुई और उनका वन लाइनर क्या था, उसी पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं. उनका वन लाइनर ये था कि इजराइल का क्याम फलस्तीन के साथ जुड़ा हुआ है, अब वक्त आ गया फलस्तीनी रियासत बना दी जाए. अगर इजराइल इससे पीछे हटता है, अगर वो फलस्तीनी रियासत की तरफ नहीं जाता, तो इजराइल का अपना फ्यूचर दाव के ऊपर लग गया. ये ज्यूइश काउंसिल कल का एलामिया है उनका, ठीक है, जो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं. लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि इजराइल की बका ही फलस्तीन के साथ जुड़ी हुई है. तो फलस्तीन को माइनस करने के लिए जितना इजराइल आगे बढ़ेगा, दरअसल वो अपने आप को माइनस कर रहा है. तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, आपके साथ शेयर किया. अपनी राय जरूर आकर करें. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. अल्लाह हाफिज़.